ولا تشرکوا بہ شیئا، اور نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو، وبالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وبذی القربی، اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور پہلو میں رہنے والے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا اس شخص کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے، فخورا، اور فخر کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم سورۃ نساء کے شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا، یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق بیان کیے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی بیان کیا اور بندوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ تو پہلا حکم اس آیت میں یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا حکم یہ تھا کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان دو چیزوں کے بارے میں ہم اس سے پہلے درس میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، تیسرا حکم اس آیت میں یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بھی فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ ہوں، جیسے انسان ماں باپ اولاد سے بات کر رہے ہوتے تو بیٹا کہتا ہوں، اس ہوں کرنے سے بھی منع کیا، جی ہاں یا ہاں جی کہنا چاہیے، اف تک کرنے سے منع کیا گیا۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعین میں سے گزرے ہیں، کل بھی میں نے عصر کے بعد ان کا واقعہ بیان کیا تھا، بڑے محدث تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو والدین کے سامنے اس انداز سے بات کرنی چاہیے جیسے کوئی سخت مزاج آقا ہو، سخت مزاج سردار ہو، اور اس کے سامنے جیسے غلام پیش آتا ہے، ایسی اولاد کو والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، سورۃ لقمان میں ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو دنیا میں، اگرچہ وہ کافر ہیں۔ ہاں، ناجائز بات ان کی نہیں ماننی، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اللہ کی نافرمانی میں، ان کی ہر جائز بات ماننی ہے، اور ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ تو یہاں بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو حکم دیا وہ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ چوتھا حکم وبذی القربی، اور قریبی رشتہ دار جو ہیں، قرابت والے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ بھی ہم پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پہلے پارے کے اندر کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ قطع رحمی کرنے سے اسلام نے ہمیں بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، ان کے رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوتی اور ان کے رزق میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ والجار ذی القربی، اس آیت میں جو چوتھا حکم دیا گیا ہے وہ یہ جو قریبی آپ کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات پڑوسی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پڑوسی رشتہ دار نہیں ہوتے لیکن اجنبی لوگ ہوتے قریبی ہیں۔ تو یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمارے اسلام نے بہت زیادہ ہمیں تاکید کی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرنے کے لیے آتے رہے، یعنی بار بار آتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
فرماتے اتنی تاکید کی جبرائیل علیہ السلام نے، مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو جو ہے وارث نہ بنا دیا جائے، یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں اور حسن سلوک میں سب سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہتر پڑوسی ہے۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں یا برے عمل کر رہا ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے پڑوسیوں سے یہ سنے کہ وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اچھا ہے، تو سمجھ لے کہ تو نے اچھے اعمال کیے ہیں، اور جب پڑوسی تیرے بارے میں یہ کہیں کہ تو نے برا کیا تو سمجھ لے کہ تو نے برا کیا۔ تو پڑوسیوں کی بڑی تاکید آئی ہے، پڑوسیوں کے حقوق قرآن نے، احادیث نے بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بلکہ ایک دفعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون مومن نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے فکر نہیں، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے فکر نہیں، فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف اور بے فکر نہیں ہے، فرمایا وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہے نوافل بھی بڑے پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی بہت کرتے ہیں، نماز کے بھی بڑے پابند ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑوسی جو ہیں ان سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن پڑوسی جو ہیں وہ اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے، زبان دراز بہت ہے، بہت بدتمیز ہے، اس کی زبان بڑی لمبی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نفلی روزے بہت کم رکھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کم دیتی ہے، نفل نمازیں بھی بہت کم پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو دیکھیے پڑوسیوں کا کتنا حق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر خود کھا لے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے، اس کی بغل میں پڑوسی جو بھوکا سو جائے، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ مومن نہیں ہے۔ تو تمام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، اور خاص کر جس کی دیوار ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ پڑوسیوں کی حد کہاں تک ہے؟ آپ نے فرمایا 40 گھروں تک پڑوسی ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر کسی پڑوسی کو انسان تحفہ دے تو پھر کس پڑوسی کو دے؟ تو آپ نے فرمایا کان اقربہم بابا، جس پڑوسی کا دروازہ قریب ہو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو ہدیہ دے سکو۔ تو دیکھو پڑوسی کے بارے میں کتنی تاکید جو ہے وہ فرمائی گئی۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی میرے 2 پڑوسی ہیں، اب بتاؤ ان 2 میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے وہ تمہارے ہدیے کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اس حدیث اس قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والجار ذی القربا، تو ذی القربا کے 2 معنی کیے گئے، ایک تو وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کا ڈبل حق ہو جاتا ہے، ایک پڑوس کی وجہ سے اور دوسرا رشتہ داری کی وجہ سے، اور دوسرا معنی ذی القربا جاری ذی القربا کا یہ کیا کہ نزدیک والا پڑوسی ہے، جس کا مکان تمہارے مکان کے ساتھ متصل ہے، ظاہر ہے یہ نزدیک والا پڑوسی ہے، فرمایا اس پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ والجار الجنوب، اور ایک پڑوسی وہ جو اجنبی ہے، اس کے ساتھ تمہاری رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن ہے تمہارا پڑوسی، تمہاری برادری کا نہیں ہے، تمہارا خاندان میں سے نہیں ہے لیکن ہے پڑوسی، فرمایا اس کے ساتھ بھی
حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے وہ اجنبی ضرور ہے لیکن تمہارا پڑوسی تو ہے. والصاحب بالجنب، اور ایک وہ پڑوسی ہے جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہے، یعنی مستقل پڑوسی تو نہیں. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ بھی آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اب جگہ تنگ ہے تو تمہیں چاہیے اس آنے والے کو جگہ دو، اس لیے کہ وہ تمہارے پہلو کا ساتھی ہے. یہ اسی طریقے سے انسان سفر کرتا ہے، رکشے میں، گاڑی میں، بس میں، جہاز میں، کہیں بھی سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو بندہ سیٹ پر بیٹھا ہو وہ اس کا صاحب بالجنب ہے، وہ پہلو کا ساتھی ہے. تو فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ہماری وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آج کل لوگ صرف بس میں بیٹھتے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں تو ساتھ والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ والا تنگ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس کے حق میں خیانت ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے. یہ صاحب بالجنب ہے. فرمایا اس کو بھی تکلیف نہ دو، اس پہلو کے ساتھی کا بھی خیال کرو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صاحب بالجنب سے مراد فرماتی ہیں ہی المرأۃ تکون معہ الی جنبہ. فرمایا جو اس کے پہلو میں اس کی بیوی رہتی ہے وہ بھی اس کا صاحب بالجنب ہے، وہ بھی اس کا ساتھی پہلو کا ہے. تو فرمایا اس کا بھی خیال کرو، یہ بھی پڑوسی ہے اور لیکن اور یہ پہلو والا پڑوسی ہے. فرمایا یہ سب سے زیادہ قریب تر ہے. تو فرمایا صاحب بالجنب سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھی کا بھی خیال رکھیں. وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد مسافر ہے. اب مسافر چاہے وہ مہمان ہے یا غیر مہمان ہے، جو بھی مسافر ہے فرمایا اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. جیسے بعض اوقات مسافر کی جیب کٹ جاتی ہے، اب اس بیچارے کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جانے کا کرایہ نہیں ہے، تو اگرچہ وہ اجنبی ہے لیکن وہ مسافر ہے تو فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور اگر وہ مسافر مہمان ہے تو پھر تو ظاہر ہے ڈبل سلوک کرنا ہے، چونکہ ایک مہمانداری ہے اور دوسرا وہ مسافر بھی ہے. تو فرمایا اس کا بھی خیال کرو. وما ملکت ایمانکم، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں. جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو باندیاں ہیں یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خادم ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے تصرف میں دے دیا ہے. لہٰذا آپ نے فرمایا جس کے تصرف میں کوئی غلام ہو یا کوئی باندی ہو اس کو چاہیے جو خود کھائے اسی میں سے اس کو کھلائے، جو خود پیے اسی میں سے پلائے، جو خود پہنے اسی میں سے اس کو پہنائے. اور میں ان سے زیادہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے باہر ہو. غلام اور باندیوں کے حقوق قرآن نے بیان کیے. آج اگرچہ غلام اور باندیاں تو نہیں ہیں لیکن آج ہمارے ہاں جو ملازم ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ایسی ضروری ہے. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کو ایسے عمل پر سزا دی جو عمل اس نے نہیں کیا تھا تو فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے. جیسے بعض اوقات انسان خادم کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، مزدور کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے تو فرمایا اس کا کفارہ کیا؟ اس کو آزاد کر دو، یعنی اس کو پھر اجرت ڈبل دے دو، یہ اس کا کفارہ ہے. تو وما ملکت ایمانکم میں جو آج کل کے خادم ہیں، نوکر ہیں خادم ہیں، یہ اس کے اندر آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی. قرآن نے اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں 2 چیزوں کی خاص طور سے تاکید فرمائی اور وصیت فرمائی. ایک تو فرمایا الصلاۃ، آخری وقت میں فرما رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا. اور دوسرا کیا فرمایا؟ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. تو یہ جو خادم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، یہ بھی ماتحت ہوتے ہیں، غلام اور باندیاں یہ بھی ماتحت ہوتی ہیں. فرمایا ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا. تو یہ قرآن نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اس شخص کو جو تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے. فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. مختال یہ خیلاء سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اترانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، پھولے نہ سمانا. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عادت بالکل پسند نہیں ہے. اور آج ہمارے اندر شادی غمی کے موقع پر یہ چیز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. شادی میں انسان اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ساری دنیا کی رسمیں ادا کرتا ہے کہ میری ناک نیچی نہ ہو جائے. یہی تو تکبر ہے.
کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، یہ سب ریاکاری ہے، اور یہ انسان تکبر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے، جو اس بات کا خیال کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ان لوگوں کی باتوں کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ آج شادی کی جتنی بھی رسم و رواج ہم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، اور پھر اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ اسی طرح غمی کے موقع پر بھی، فوتگی کے موقع پر بھی انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کا حق کھا رہا ہوتا ہے، اور ان کے مال میں سے جو وراثت کا مال ہوتا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے اپنی ناک بچانے کے لیے۔ فرمایا یہ متکبر آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر اس شخص کو بھی کہا، فرمایا جو اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے، یعنی جس کی شلوار، جس کی چادر، جس کا تہبند، جس کا ٹروزر، جس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے، فرمایا یہ شخص بھی متکبر ہے، اور فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا تہبند جو ہے وہ آدھی نصف پنڈلی تک رکھے، نصف پنڈلی تک انسان کا تہبند ہونا چاہیے، اور فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر آدمی نصف پنڈلی سے نیچے اپنا تہبند کر لے لیکن ٹخنوں سے اوپر رکھے، فرمایا اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، لیکن فرمایا جو اس سے نیچے رکھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو دوزخ میں جانے والا ہے، وہ دوزخ میں جانے والا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت، نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے اپنے تہبند کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے، انسان خصوصاً مرد کو اپنے ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بڑا صاف فرمایا، آپ نے فرمایا الاسبار فی الازار والقمیص والعمامہ، فرمایا یہ ٹخنے جو ڈھانپنا ہے یہ چاہے تہبند کے ذریعے ہو، چاہے لمبا قمیص پہن لے انسان، جیسے عرب لوگ لمبا جبہ پہنتے ہیں اور وہ بعض اوقات ٹخنوں سے نیچے تک لٹک رہا ہوتا ہے، بھیا فرمایا امامہ اس انداز سے باندھ لیا کہ اب اس کا شملہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جو ہیں یہ تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا من جر منہا شیئا خیلا، جس نے بھی اس میں سے کوئی چیز اتراتے ہوئے گھسیٹی، فرمایا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس ایسے شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے۔ اب ظاہر ہے قیامت کے دن جس پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی تو پھر اس پر غصے کی نظر ہوگی، اس کا انجام تو پھر جہنم ہی ہوگا۔ اس لیے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے اوپر نظر رحمت فرمائے، اس کو چاہیے کہ تکبر سے بچے، اور خاص کر اپنی شلوار، اپنے تہبند اور اپنی چادر کو اور اپنے ٹروزر کو ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں فرمائی، اور ان میں سے خاص طور سے ایک نصیحت یہ فرمائی، ایاک واسبال الازار فانها من المخیلہ ان اللہ لا يحب المخیلہ۔ اس میں خاص نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا اے لوگو تہبند کو لٹکانے سے پرہیز کرو، چادر کو، شلوار کو اور ٹروزر کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ فرمایا آپ نے فرمایا کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے ٹخنے ڈھانپ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تکبر کی وجہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بس ویسے ہی کپڑا نیچے لٹک جاتا ہے، ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تکبر کی وجہ سے انسان اپنے ٹخنوں کو ڈھانپتا ہے۔ فإنها من المخیلہ، فرمایا یہ تکبر کی وجہ سے ہے، اور آگے آپ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المخیلہ، اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، اور جو اس کو میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو فرمایا میں اس کو بھسم کر کے رکھ دوں گا، قسم تو میں اس کی گردن کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے اپنے تہبند کو جو گھسیٹ کر جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ اتنا حصہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ پچھلی امتوں کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ کس وجہ سے دھسا دیا گیا؟ کہ اس کا ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، اس کے ازار، اس کا تہبند جو ہے وہ گھسٹ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا۔ اندازہ لگا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج امت کس طرح اس گناہ میں مبتلا ہے۔
تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ اس بات کا خیال کرے اور اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ ننگا رکھے۔ لوگوں کے تو نماز کی حالت میں بھی ٹخنے کھلے نہیں ہوتے، تو نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی جو نماز ہوتی ہے اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے، اس کا اعادہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس لیے ٹخنے ہر حال میں جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں بات فرمائی تو ایک صحابی نے یہ بھی عرض کیا، اللہ کے نبی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، ظاہر انسان چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے کہ انسان اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھا لباس پہنے۔ اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق انسان کو پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا مال و دولت دی ہے تو اچھا لباس پہنے، اچھی سواری رکھے، اچھا جوتا پہنے، اچھا گھر رکھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اور یہ بھی ناشکری ہوتی کہ اللہ نے دیا اچھا ہے اور انسان فقیر بن کر زندگی گزار دے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو استعمال کرو۔ تو فرمایا یہ تکبر نہیں ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے، اچھا کپڑا پہنے، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ خود چاہتے ہیں میرے بندے صاف ستھرے رہیں، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ دیکھیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو کماتا تو ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی آمدن کم، اخراجات زیادہ ہیں۔ اور بعض علماء نے مسکین کی یہ تعریف بھی کی ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس پر قربانی واجب نہیں، یہ مسکین ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی بھی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ والجار ذی القربیٰ، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، دور والے پڑوسی کے ساتھ۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا اس کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، فخورا، اور شیخی بھگارنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔